الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ سامعین محترم، آپ حضرات کے سامنے جو آیت مبارکہ تلاوت فرمائی ہے، اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں رمضان المبارک کا تذکرہ فرمایا ہے۔ جب یہ آیات مبارکہ ممبر پر پڑھی جاتی ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یا رمضان ہے یا استقبال رمضان ہے، رمضان کی آمد ہے۔ اب چونکہ شعبان کا آخری جمعہ ہے، اسی حوالے سے گفتگو کی جائے گی کہ ہمیں رمضان المبارک میں کیا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا گیا ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ یہ عبادت صرف تمہارے لیے مخصوص کی گئی ہے، بلکہ تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان پر بھی روزوں کو فرض کیا گیا تھا۔ کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں پر آہستہ آہستہ احکامات کو جاری فرمایا۔ ابتدائے اسلام میں صرف اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار کرنا، شرک سے باز رہنا، شرک کا انکار کرنا، آہستہ آہستہ اللہ رب العزت نے احکامات کو لاگو فرمایا، نماز کی تلقین کی، نماز کا حکم دیا، اور جب آپ علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے سنہ 2 ہجری میں اللہ رب العزت نے روزوں کو فرض کر دیا۔ اب یہ روزے جو ہیں مسلمانوں پر فرض ہیں۔ مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے شوق اور رغبت دلانے کے لیے پچھلی قوموں کا حوالہ دے دیا کہ جس طرح پچھلے لوگ روزے رکھتے تھے اسی طرح تم نے بھی روزے رکھنے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس عبادت کا حکم دیا، لیکن اس کا مقصد کیا ہے، اس کے رکھنے کا کیوں حکم دیا؟ حالانکہ ہم 14 سے 15 گھنٹے جو بھوکے پیاسے رہتے ہیں، اس میں بھوکے پیاسے رہنے کا کوئی مقصد تو ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے خود مقصد بیان فرما دیا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری آ جائے، تمہارے اندر نیکوکاری آ جائے۔ یہ ایک ماہ کی پریکٹس کروائی جا رہی ہے، ایک ماہ کا جو ایک کورس کروایا جا رہا ہے، یہ ایک جو ہے ڈرائیونگ اسکول سمجھ لیں کہ تقوی کا ایک سرٹیفکیٹ 1 ماہ کے بعد جاری کیا جائے گا کہ کس کے اندر تقوی آیا ہے، کس کے اندر تقوی نہیں آیا۔ یہ ماہ رمضان کی آمد، رمضان کا آنا، یہ پورے 30 دن ہم نے ایک پریکٹس کرنی ہے، اللہ رب العزت کی بات ماننی ہے، اور اللہ رب العزت نے جن کاموں سے باز رہنے کا حکم دیا ہے ہم نے ان کاموں سے باز رہنا ہے۔ تو 1 ماہ کے اندر بندے کو لعلکم تتقون کا سرٹیفکیٹ اگر ملے گا تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہے، لیکن اگر اس نے ان چیزوں کی سے جو ہے اللہ رب العزت نے جن کاموں سے اس کو منع کیا ہے ان کاموں سے وہ باز نہیں رہا تو اس کو جو تقوی والا سرٹیفکیٹ ہے وہ تو نہیں مل سکتا۔ روزے میں صرف صبح سے لے کے شام تک بھوکے رہنا، پیاسے رہنا، بیوی کے پاس نہ جانا، صرف اس کا یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ روزے کا مقصد یہ ہے ہر وہ کام کرنا جس کی رب اجازت دیتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں
کہ الصومتی روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں ہی دوں گا، میرے سوا اس کا بدلہ نہیں کوئی دے گا۔ کیوں؟ ہر عبادت کی تو اللہ رب العزت کی ذات کے لیے ہی جاتی ہے، لیکن رب نے روزے کے بارے میں فرما دیا کہ اس کا کوئی بدلہ مقرر نہیں ہے، اس کا بدلہ میں جسے جتنا چاہوں گا دوں گا۔ وجہ یہ ہے کہ یہ روزہ ایسی عبادت ہے کہ جس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بندے اور رب کے درمیان ایک رابطہ ہے۔ روزے کی کسی تیسرے بندے کو معلوم نہیں کہ اس کا روزہ ہے یا نہیں ہے، یہ اللہ اور اس بندے کا معاملہ ہے۔ اللہ رب العزت یا وہ بندہ ہی جانتا ہے کس کا روزہ ہے یا نہیں ہے، تیسرا بندہ کوئی گواہی نہیں دے سکتا کہ فلاں بندے کا روزہ ہے یا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو روزہ ہے کبھی بھی کسی غیر اللہ کے لیے کسی بھی مذہب نے روزہ نہیں رکھا، یہ روزہ خالصتاً اللہ رب العزت کی ذات کی وجہ سے رکھا جاتا ہے، اللہ کے ماں سوا کسی کے لیے یہ روزہ نہیں رکھا جاتا۔ اسی لیے فرمایا کہ روزے کا بدلہ میں ہی دوں گا، میرے سوا کوئی بدلہ دے ہی نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہے لیکن وہ لغویات سے اپنے آپ کو نہ بچائے، اپنی زبان کی حفاظت نہ کرے، جھوٹ سے اپنے آپ کو نہ بچائے، تو رب کو کوئی حاجت نہیں ہے اس کے بھوکے رہنے کی، اس کے پیاسے رہنے کی۔ اور روزے کے اندر ہم نے وہ کام کرنا ہے جس کی رب نے ہمیں اجازت دی ہے، باقی کام ہم نے کرنے ہوتے ہیں، لیکن روزے میں ہم نے رکنا ہوتا ہے۔ روزہ نام ہے الصوم، روزے کو کہتے ہیں۔ صوم کا لغوی معنی یہ ہے اپنے آپ کو باز رکھنا، اپنے آپ کو روکنا۔ ہم نے اپنے آپ کو روکنا ہے ہر اس کام سے جو ناجائز ہے۔ ہم نے حلال چیزوں سے باز رہ کر اس بات کو ثابت کرنا ہے، اس بات کا درس دینا ہے کہ یا باری تعالیٰ ہم تیرے لیے حلال چیزوں کو چھوڑ سکتے ہیں۔ کھانا حلال ہے ہم نے چھوڑا، پینا حلال ہے ہم نے چھوڑا، بیوی کے پاس جانا حلال ہے تیری رضا کی خاطر ہم نے چھوڑا۔ جب ہم حلال چیزوں کو تیری رضا کے لیے چھوڑ سکتے ہیں، باری تعالیٰ تیرے لیے ہم حرام کاموں کو بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ ہم روزے کے اندر جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم روزے کے اندر جو ہے چغلی نہیں کریں گے، ہم روزے کے اندر کسی کا مال نہیں کھائیں گے۔ حالانکہ یہ کام جو ہے پوری زندگی میں انسان کی زندگی کا حصہ ہے کہ اس نے جھوٹ نہیں بولنا، اس نے ظلم نہیں کرنا، اس نے زیادتی نہیں کرنی، اس نے کسی کا حق نہیں کھانا۔ لیکن جب روزہ ہوگا، روزے میں ہم نے رکنا ہے۔ روزہ نام ہے اپنے آپ کو روکنے کا ہر اس کام سے جس کی رب نے ہمیں اجازت نہیں دی۔ تو رب نے جس طرح ہمیں حلال کاموں سے رکنے کا حکم دیا، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے آپ کو حرام کاموں سے بچانا ہے۔ روزے کا صرف مین مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، تمہارے اندر پرہیزگاری آ جائے، تمہارے اندر نیکوکاری آ جائے۔ تم نے ایک ماہ کی پریکٹس کرنے کے بعد اپنی زندگی کے اندر یہ ساری کی ساری چیزیں لانی ہیں۔ ہم نے رمضان میں تو ہم نمازیں پڑھتے ہیں، رمضان میں ہماری مساجد آباد ہوتی ہیں، رمضان میں 5 وقت ہماری مسجدوں میں جگہ نہیں ملتی، اور یہی مساجد باقی پورا سال خالی رہتی ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ نماز صرف ہم نے رمضان میں کیوں پڑھنی ہے؟ آیا رمضان میں ہی یہ نماز اتری ہے؟ ہم نے جو یہ مسجدوں میں آ رہے ہیں، رمضان میں ہماری مساجد کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے ایک ماہ پورا کرنے کے بعد اگر وہ بندہ مسجد سے جا رہا ہے، وہ نماز کی طرف نہیں آ رہا، لعلکم تتقون والی صفت اس نے نہیں اپنائی۔ اللہ نے فرما دیا کہ اس کے اندر تقویٰ آ جائے۔ تقویٰ پوری زندگی میں آنا چاہیے ہے کہ پوری زندگی ایک ماہ پریکٹس کی ہے، پوری زندگی رب کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ رب نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے وہی کام کرنے ہیں، اس کے ماں سوا اس نے کوئی کام نہیں کرنا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ایام معدودات، تمہارے لیے یہ زندگی، تمہارے لیے یہ روزے کے دن مقرر ہیں۔ یہ نہ کہنا کہ شاید ہم نے 12 ماہ ہی روزے رکھنے ہیں، بلکہ 12 منتھ میں سے ایک ماہ رب نے تمہیں کہا ہے، حکم دیا ہے تم نے روزے رکھنے ہیں۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، ہمارا کیا کام ہے؟
رب کائنات نے فرما دیا جب تم رمضان المبارک کے مہینے کو پالو فلیسم، تم نے روزے رکھنے ہیں، روزے کو نہیں چھوڑنا، رمضان کی تیاری کی جائے، رمضان سے پہلے اپنے کاموں کو سمیٹ لیا جائے، اپنے آپ کو فارغ کیا جائے اس رمضان المبارک کے لیے، کیونکہ یہ گھڑیاں سال کے بعد آتی ہیں۔ ہم نے 2 ماہ پہلے دعا کی تھی کہ یا اللہ رجب اور شعبان میں برکت دے، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ یہ وہ وقت آ چکا ہے کہ جس پر ہم پہنچنے والے ہیں، تو ہم اللہ رب العزت کا اس پر شکر کریں کہ رب نے ہمیں یہ رمضان نصیب فرمایا، اور ہم اس کے لیے دعا کریں کہ رب ہمیں اس کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور آئندہ رمضان المبارک بھی نصیب فرمائے۔ ایک واقعہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت آپ علیہ السلام، 2 آدمی آتے ہیں، دونوں آ کے ایمان قبول کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک جو ہے دین میں زیادہ رغبت رکھنے والا ہوتا ہے، یعنی دین میں زیادہ آگے بڑھنے والا ہوتا ہے، دوسرا ذرا کم ہوتا ہے۔ وہ بندہ جو ہے پہلی جنگ میں جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے۔ دوسرا بندہ جو ہے وہ 1 سال زندگی گزارتا ہے، سال زندگی گزارنے کے بعد پھر اپنی موت فوت ہو جاتا ہے۔ حضرت طلحہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک رات خواب آتا ہے۔ صحابہ کو خواب بھی جنت کے آتے ہیں، کیوں؟ انہوں نے اپنا مقصد جنت کو بنایا تھا، انہوں نے اپنا ایک چیز مقرر کی تھی، ہم نے جنت میں جانا ہے۔ ان کے خوابوں میں، ان کے خیالوں میں جنت رہتی تھی، لیکن آج ہم نے اپنا مقصد جنت نہیں بنایا۔ ہمیں خوابوں میں بھی جنت نہیں آتی، ہمیں تصور میں بھی جنت نہیں آتی، حالت میں تو ہمیں آتی نہیں ہے، خوابوں میں بھی نہیں آتی۔ تو صحابہ کے خوابوں میں بھی ان کو جنت کے نظارے ہوتے تھے۔ حضرت طلحہ فرماتے ہیں میں اور وہ دونوں صحابہ جنت کے باہر کھڑے ہوتے ہیں، جنت سے ایک فرشتہ آتا ہے، آ کے اس بندے کو لے جاتا ہے جو 1 سال بعد فوت ہوتا ہے۔ شہید ہونے والے صحابہ سے پہلے اس بندے کو جنت میں لے جاتا ہے، پھر دوبارہ آتا ہے، جو بندہ شہید ہوتا ہے اس کو پکڑتا ہے، جنت میں لے جاتا ہے۔ تیسری بار آتا ہے، مجھے کہتا ہے تمہارا ابھی وقت نہیں آیا، تم واپس چلے جاؤ۔ کہتے ہیں میری آنکھ کھلتی ہے، میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ شہادت ایک اتنا بڑا مرتبہ، اور وہ صحابی جو بعد میں فوت ہوئے وہ پہلے جنت میں کیسے چلے گئے؟ انہوں نے صحابہ کے سامنے واقعہ رکھا۔ یہ بات چلتی چلتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں تعجب کس بات کا ہے؟ کیوں تعجب کرتے ہو؟ تمہیں معلوم نہیں کہ اس صحابی نے 1 سال کے روزے زائد رکھے ہیں؟ اس سے روزے کی فضیلت معلوم ہوئی کہ 1 سال کے روزے زائد رکھنے کی وجہ سے وہ 1 درجہ پہلے جنت میں چلا گیا۔ آپ نے فرمایا اس کے اور اس کے جنت میں درجات کا بھی فرق ہوگا، 1 درجے کا بھی فرق ہوگا، کیوں؟ اس نے 1 رمضان کے روزے زائد رکھے ہیں۔ تو رمضان کے روزے کی یہ فضیلت آتی ہے، جو بھی بندہ رمضان پائے روزے کو نہ چھوڑے، جان بوجھ کر روزے کو نہ چھوڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس بندے نے رمضان المبارک پایا اور ایمان رکھا، اللہ پر ثواب کی امید رکھی، پچھلے سارے گناہ اس کے معاف فرما دیے جائیں گے۔ رمضان المبارک کے اندر جو ہے اللہ رب العزت نے ہمیں جو احکامات دیے ہیں، ہمیں انہی احکامات پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو رمضان میں اتارا۔ قرآن کا اور رمضان کا آپس میں ایک گہرا تعلق ہے۔ ہمیں رمضان المبارک میں روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ کچھ عبادات بھی کرنی چاہیے۔ ان میں سے پہلی عبادت یہ ہے قرآن مجید کی تلاوت کی جائے۔ سارا سال تو ہمیں وقت نہیں ملتا قرآن کو ٹائم دینے کا، کم از کم رمضان میں تو ہم اتنا وقت نکالیں کہ قرآن کو دے سکیں۔
ہر بندہ یہ کوشش کرے کہ ہر نماز کے بعد کم از کم ایک پارہ اگر تلاوت کرے گا تو دن میں 5 پارے تلاوت ہو سکتے ہیں، 50 منٹ کم از کم لگتے ہیں۔ وہ بندہ جو حافظ نہیں ہے، غیر حافظ بندہ اگر آہستہ آہستہ بھی پڑھے تو 50 منٹ لگتے ہیں۔ رمضان میں ہر بندہ فارغ ہوتا ہے، فرصت ہوتی ہے، تو ہر نماز کے بعد کوشش کرے ایک پارہ تلاوت کرے۔ اگر ایک پارہ تلاوت نہیں ہو سکتا آدھا پارہ کریں، اگر آدھا نہیں ہو سکتا تو کم از کم ایک پاؤ تو تلاوت کریں کہ ہمارا رمضان کے مہینے میں ایک قرآن تو ختم ہو جائے۔ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کو سمجھا بھی جائے۔ قرآن ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، قرآن کے ترجمے پر، اس کی تشریح پر غور کیا جائے کہ قرآن ہمیں کہہ کیا رہا ہے، ہم سے ڈیمانڈ کیا کر رہا ہے، ہم سے مطالبہ کیا کر رہا ہے۔ تو سب سے پہلا کام ہم نے جو ہے رمضان المبارک میں قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنی نوافل کو بڑھانا ہے، نفل نماز جو ہے اس کو کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جیسے کہ رمضان میں ہر بندہ سحری کے لیے اٹھتا ہے تو تہجد رمضان میں نہ چھوڑے، کیونکہ سحری تو ہم نے کرنی ہی کرنی ہے۔ سحری کرتے وقت تہجد جو ہے ہماری نہ گزرے، تہجد ہم پڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت آخری پیر میں آسمان دنیا پر آ کے اعلان کرتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا؟ تو اس وقت اپنی جو ہے بخشش چاہی جائے، اس وقت اللہ رب العزت سے دعا کی جائے، اللہ رب العزت سے جو ہے اس وقت اپنے گناہوں کی استغفار کی جائے۔ اور اس کے ساتھ تیسرا کام یہ ہے کہ ہم نے جو ہے دن میں چلتے پھرتے اللہ رب العزت کا ذکر کریں۔ جو بھی ذکر زبان پر آسان لگے، ایزی لگے، وہ ذکر اپنی زبان پر اپنائیں۔ سارا دن چلتے پھرتے جو ہے اللہ اللہ کرتے رہیں۔ نہ ہو سکے تو اللہ تو سب سے جو ہے آسان ہے، یہ تو زبان سے نکل ہی جاتا ہے۔ اگر کوئی زیادہ کرنا چاہے تو تیسرے کلمے کا ورد کرے، تیسرا کلمہ جو ہے سارا دن پڑھتا رہے، سارا دن تیسرے کلمے کا جو ورد اپنی زبان پر رکھے، کیونکہ رمضان المبارک میں ہر عمل کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ جیسے اس کا ثواب بڑھایا جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہماری عبادات بھی بڑھ جائیں، ہماری نیکیاں بھی بڑھ جائیں، تاکہ جو ہے اللہ رب العزت کے ہاں ہمارے درجات بلند ہو جائیں۔ اللہ رب العزت نے سورۃ بقرہ میں جہاں پر رمضان کا تذکرہ فرمایا، اس کے ساتھ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دو میں تمہارے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداع، اللہ رب العزت سے دعا کرو، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ چوتھا کام رمضان میں ہم نے یہ کرنا ہے کہ اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ الدعاء هو العبادہ، دعا خود بھی ایک عبادت ہے۔ اگر ہم اپنے رزق کے لیے دعا کریں کہ یا باری تعالیٰ ہمارا قرض اتار دے، یا باری تعالیٰ ہمارے رزق میں برکت دے دے، اس میں بھی نیکی ہے، کیوں ہم نے دعا کی۔ دعا کرنا ایک علیحدہ سے نیکی ہے۔ تو ہم زیادہ سے زیادہ رمضان المبارک میں قرآن مجید کی تلاوت کریں، نوافل پڑھیں، اور اللہ رب العزت سے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی استغفار کریں، کیونکہ یہ رمضان المبارک جو ہے پتہ نہیں اگلا رمضان ہمیں نصیب ہونا ہے یا نہیں ہونا۔ اس لیے اپنے آپ کو فارغ کر کے فرصت کے وقت جو ہے فرصت کا وقت نکال کر رمضان المبارک سے زیادہ کمایا جائے، زیادہ سے زیادہ جو ہے کوشش کی جائے، تاکہ ہمارے درجات کو اللہ رب العزت بلند فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔